لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون صدق الله العظيم. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. شراب کوہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. عزیز طلبہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب ہم مالا بدھ من پڑھا کرتے ہیں، ان کا واقعہ آتا ہے. مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ، جو دیوبند کے ابتدائی زمانے کے طالب علم بھی رہے ہیں، وہاں مدرس بھی رہے ہیں، عثمانیہ یونیورسٹی میں بھی جنہوں نے پڑھایا ہے، ایک بہت بڑی شخصیت جنہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کا تعلیمی نظام 2 جلدوں کے اندر کتاب لکھی ہے، اور طلبا کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. اس کے اندر انہوں نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب آپ علوم حاصل کرنے سے فارغ ہوئے انگریز کے ابتدائی زمانے میں، پھر انہوں نے دیکھا کہ انگریز بہت ساری غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، اور یہ غلط فہمیاں کن کتابوں سے پھیلا رہے ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے حضرت نے لکھا ہے کہ وہ کلکتہ چلے گئے. 1 سال کلکتہ رہ گئے، انہوں نے عبرانی زبان سیکھی اور کئی کتابیں لکھی. اس میں ایک کتاب ان کی مشرہ، یہ اتنی اہم کتاب غلط فہمیاں دور کرنے سے متعلق، یا یہ کہ کس طرح غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اس سے متعلق ان کی یہ کتاب جو عبرانی کتابوں کا جائزہ لے کر لکھی. سر سید احمد خان، جنہوں نے اگرچہ ان کی بہت ساری کوتاہیاں بیان کی جاتی ہیں، لیکن ان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ جب ولیم میور نے اس زمانے میں جو اتر پردیش کا گورنر تھا، اس نے کتاب لکھی لائف آف محمد. اس کتاب کے اندر اس نے بہت ساری واہیات باتیں لکھی. سر سید کے سامنے جب یہ کتاب پہنچی تو ان کا خون کھول اٹھا کہ اگر اس کا جواب نہ دیا گیا تو کل قیامت کے دن، انہوں نے کیا الفاظ لکھے پیش لفظ میں کہ کل قیامت کے دن نانا کو میں کیا جواب دوں. تو انہوں نے باقاعدہ برطانیہ کا سفر کیا، اس طرح کی جو بھی کتابیں لکھی گئی ان کا جائزہ لیا، اور ان کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی اس کو نئے زمانے کے انداز میں پیش کیا، خطبات احمدیہ. تو اس کے اندر یہ حضرت کا جو رسالہ تھا بشرا، وہ پورا اس کے اندر شامل کیا. بہرحال اس وقت پورے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر غلط فہمیوں کا ایک سیلاب ہے. اس سیلاب کو روکنے کے لیے، اس کا صحیح جواب دینے کے لیے دین انسانیت کی، دین اسلام کی صحیح تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ یہ جو نئی نسل ہے وہ اس سلسلے میں بیدار ہو، اس سلسلے میں تیار ہو، اپنے آپ کو تیار کریں، محنت کریں. ہمارے بڑے کس طرح محنت کرتے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، جن کے بہت سارے احسانات ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر، ان کی تفسیر ہے ترجمان القرآن. ترجمان القرآن کے پیش لفظ میں بالکل شروع میں انتساب تھا. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، عجیب واقعہ، کہ ایک مرتبہ 1918 کی بات ہے کہ میں رانچی کے اندر نظر بند تھا، انگریزوں نے ان کو نظر بند کر لیا. تو ترجمان القرآن جو ان کی تفسیر ہے اس میں انتساب میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں رانچی میں نظر بند تھا. ایک
عشاء کی نماز کے بعد آئے، قید میں نہیں تھے، نظر بند تھے، وہ مسجد تک جا سکتے تھے، بیان وغیرہ نہیں کر سکتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن عشاء کی نماز پڑھ کے میں آیا، پیچھے کوئی آدمی آ رہا تھا، دیکھا کوئی اجنبی آئے، ملے، سلام کیا۔ میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہاں؟ حضرت میں دور دراز قندھار سے آیا ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ تو کہ مجھے قرآن کریم کے چند الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے، مجھے معلوم ہوا کہ آپ سے میں سمجھ سکوں گا، ان کو سمجھنے کے لیے آیا ہوں۔ کیسے آئے؟ کہاں؟ قندھار سے چل کر کوئٹہ آئے، کوئٹہ سے قافلہ آ رہا تھا آگرہ، ان کے ساتھ چل دیا، آگرہ سے چل کر یہاں رانچی آیا۔ یعنی چند الفاظ کو سمجھنے کے لیے 3500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے۔ اس طرح ہمارے بڑے محنت کرتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ چند دن ہو گئے، اس کے بعد اچانک یہ نوجوان چلا گیا اور مجھے بتایا بھی نہیں، اور یقیناً انہوں نے اس لیے مجھے نہیں بتایا کہ وہ میرے اوپر بوجھ بننا نہیں چاہتے تھے، شاید میں ان کے لیے سفر وغیرہ کا انتظام کروں، خرچ کا انتظام کروں۔ اگر مجھے ان کا نام معلوم ہوتا تو میں تفسیر اپنی ان کے نام کرتے تھے۔ بعد کے محققین جیسے ابھی کتاب آئی مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب کی ترجمان القرآن کا تحقیقی جائزہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا دین محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ تو اس طرح ہمارے بڑے محنت کرتے تھے، اس طرح تحقیق کرتے تھے، تب جا کر وہ علم میں ایک درجے کے اوپر پہنچتے تھے۔ آج پورے ملک کے اندر ایک سیلاب ہے غلط فہمیاں، اس کو دور کرنے کے لیے اور نئے زمانے کے مطابق اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنے کے لیے ہمارے ایک نئی نسل کو اب آگے آنا ہوگا۔ اگر ہم نے اس سلسلے میں محنت نہیں کی تو اس کا نتیجہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اور انشاءاللہ یہ اس ملک کے اندر نہیں ہو سکتا، جہاں اتنی بڑی تعداد میں مدرسے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں علماء کرام ہیں، اتنی بڑی تعداد کے اندر مکاتب ہیں، اتنی بڑی تعداد کے اندر تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، چاروں طرف دین کا کام ہو رہا ہے، لیکن اس کو منظم شکل میں کر کے، اور جہاں غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں جن لوگوں کے سامنے میڈیا پھیلا رہا ہے، فلموں کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے، کتابوں کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے، بیانات کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے، ان کے سامنے ہماری صحیح تعلیمات کو عملی طور سے بھی اور علمی انداز میں بھی بتانے کی ضرورت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 1932 ان کا سفر ہوا تھا، برطانیہ کا سفر تھا، گولمیز کانفرنس، اس میں وہ گئے تھے۔ اس کے بعد ان کو دعوت دی گئی، وہ اسپین گئے۔ اسپین میں انہوں نے دیکھا جس ملک کے اندر 750 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، وہاں مسلمان نہ کے برابر 750 سال تک حکومت رہی۔ طارق ابن زیاد نے جب فتح کیا اس کے بعد، لیکن یہ حالت وہاں کی سب سے بڑی جو مسجد، سب سے مشہور مسجد علامہ کو لے جایا گیا، جامع قرطبہ، دیکھا اس کو تو چرچ میں پھیر دیا گیا ہے۔ علامہ نے اجازت چاہی کہ میں یہاں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کہا نہیں پڑھ سکتے آپ۔ پھر بہت ساری جو ان کے ذمہ دار تھے ان کو بلایا، علامہ نے وہ مثال دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا ایک وفد آیا تھا اور انہوں نے مسجد نبوی میں عیسائیوں کے طرز کے مطابق عبادت کی تھی، اس کا واسطہ دے کر کہا تو علامہ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی وہاں اجازت دی۔ موجودہ پچھلی 1 صدی کے اندر شاید علامہ اقبال اور اس کے بعد 1979 میں صدام حسین، ان دونوں کو یہاں نماز پڑھنے کی اجازت ملی۔ آج بھی وہ چرچ ہے، علامہ نے جو نماز پڑھی تو وہاں کے پادری نے بھی تصویر لے لی، روزگار فقیر، علامہ کے بہت قریبی
فقیر وحید الدین، انہوں نے جو روزگار فقیر لکھی اس میں یہ تصویر بھی موجود ہے۔ بہرحال علامہ اقبال جب واپس ہوئے اس کے بعد انہوں نے خطاب کیا، اس کے اندر کہا اے ہندوستان کے مسلمانوں، یہ مکاتب چل رہے ہیں جگہ جگہ، ان کو اسی طرح رہنے دینا، اگر تم نے اس نظام کو نہیں چلایا تو یاد رکھنا اس ملک کا حشر وہ ہوگا جو میں اپنی آنکھوں سے اسپین میں دیکھ کر آیا ہوں۔ بہرحال آج ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، جن حالات کے اندر رہ رہے ہیں، جو قوم ایک عالی شان تاریخ رکھتی ہے، ملک کے اندر ایک شاندار تاریخ رکھتی ہے، صدیوں تک اس ملک کو مالی نظام میں ترقی دی، تعمیراتی نظام میں ترقی دی، اس ملک کے اندر عدل و انصاف قائم کیا۔ آج اس ملک کے اندر جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ایسے وقت کے اندر ہمیں ہماری اس پوری تاریخ کا، ان علوم کا جائزہ لینا ہے، ان کی تحقیق کرنا ہے، اس کے اندر سے موتیوں کو نکال کر ملک کے سامنے پیش کرنا ہے، ملک کے سامنے، ہمیں ملک والوں کے سامنے جانا ہے۔ ہم تو انسانیت کا پیغام عام کرنے والے لوگ ہیں، ہم سچائی کو عام کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں ذرا بھی ڈر رکھنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، خوف رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ انسانیت کے ہمدرد ہوں، جو لوگ بیماروں کی مدد کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر جو گھبرائے ہوئے تھے، اس وقت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جن کے اس امت پر بے شمار احسان ہیں، ان کے چند الفاظ کلا فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے، آپ تو ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں، آپ تو لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ پر اجنبیوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو انسانیت کے ہم نوا ہیں۔ تو وہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو آج پورے ملک کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو ملک والوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تم کو جو بتایا جا رہا ہے وہ سراسر غلط ہے، صحیح اسلام یہ ہے، صحیح مسلمان یہ ہے۔ وہ تو روزانہ نماز کے اندر بار بار کہتا ہے الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بغیر اس کی نماز اس کی پوری نہیں ہوتی۔ جو الرحمن اور الرحیم کے لفظ کو بار بار بولتا ہے، اس کے بارے میں آج یہ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو آج ہمیں ایک تو محنت کے ساتھ پڑھنا ہے، محنت کے ساتھ ان باتوں کو حاصل کرنا ہے، اخذ کرنا ہے۔ جو واقعہ میں نے بتایا اس کے بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آدمی اگر ذوق پیدا کرے وہ تھکے گا نہیں۔ جیسے دین محمد قندہاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتایا، ایک لڑکا آپ دھوپ میں یہاں سے باہر بھیجو تو تھک جاتا ہے، ماں کوئی کام کے لیے بھیجے تو تھک جاتا ہے، اسی لڑکے کو کہ دھوپ میں کرکٹ کھیلنا ہے وہ نہیں تھکتا، گھنٹوں ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر اس کو ذوق ہے، اس کے اندر دلچسپی۔ تو وہی دلچسپی ہمیں پیدا کرنی ہے اس بات کے اندر کہ ہمیں دینی علوم کو حاصل کرنا ہے، اور نئے زمانے کے انداز میں، نئے زمانے کی زبانیں سیکھ کر وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ملک والے جن زبانوں کو سمجھتے ہیں، جن اصطلاحات کو سمجھتے ہیں، ان اصطلاحات میں ان کے انداز کے مطابق، ان کی فہم کے مطابق ہمیں اپنی تعلیمات کو علمی طور پر بھی پیش کرنا ہے، عملی طور پر بھی پیش کرنا ہے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، نہیں ہے نومید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نومید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔